أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو ایک لمبے وقفے کے بعد ہماری دوبارہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی، آپ کی عید اچھی گزری ہوگی۔ اللہ رب العزت اس عید کو ہمارے لیے مبارک کریں، اور اس عید کا جو مقصد تھا، عید الاضحیٰ کا، قربانی کا، اللہ رب العزت اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیوں کو، نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اسے اپنے قرب اور رضا کا باعث بنائے۔ اور اس قربانی کا جو مقصد ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو کہ ہم ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی یکسو ہو کر عبادت کرنے والا، اللہ کا مکمل فرما بردار ہو کر عبادت کرنے والا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والا بنا لے، کہ اللہ کے حکم کے آگے ہم بغیر چوں و چرا اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اور جہاں پہ ہمیں کسی کام سے روکا جائے تو ہم وہاں پہ اپنے آپ کو روک دیں، یعنی ہم مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے سامنے فرما برداری اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی جو چھٹیاں اس میں آپ نے یہ جو آپ کا تعلق ہے قرآن مجید سے، ترجمہ سے، یہ بھی آپ نے جوڑے رکھا ہوگا، اور آپ نے اس کو ساتھ ساتھ آپ سے بھی کرتی رہی ہوں گی۔ تو الحمدللہ لاسٹ ہماری سورۃ الانعام مکمل ہو گئی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف شروع کریں گے۔ تو الحمدللہ اب تک آپ کی 6 صورتیں مکمل ہو گئی ہیں، اور اب ہم 7ویں صورت پر ہیں، اور آپ کے یہاں پہ تقریباً 7 پارے بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اس سے بھی اللہ رب العزت کا خوب شکر ادا کریں کہ یہ محض اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہو سکا کہ ہم سب اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے سیکھنے سکھانے کا عمل ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قبول بھی فرمائے، اور ہمیں اس پہ استقامت و اخلاص بھی عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا درس۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف کریں گے، اور سورۃ الاعراف یہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے 7ویں صورت ہے، اور اس میں یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی وہ صورتیں جو کہ مکی دور میں نازل ہوئیں۔ اور اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا ثابت کرنا ہے، کہ آخرت کے دلائل اس میں موجود ہیں، اور ساتھ میں توحید کے دلائل بھی اس صورت میں کثرت سے موجود ہیں، اور بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے مفصل واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کا جو کوہ طور والا واقعہ ہے، وہ سب سے زیادہ تفصیل سے اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کا جو نام ہے اعراف، تو اعراف کے لفظی معنی ہوتے ہیں بلندی کے، اور اصطلاحی معنی یعنی یہ وہ اس جگہ کا نام ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان واقع ایک بلند پہاڑ کی مانند ہے، اور اس پہ وہ لوگ موجود ہوں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہوں گے۔ تو ان کا کیونکہ اس میں قصہ بیان کیا گیا ہے، تو ان کے نام انہی کے مناسبت سے اس صورت کا نام بھی اعراف موسوم کیا گیا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی ترجمہ دیکھیں گے، شروع کی 30 آیات کا۔ تو سب سے پہلے آ جائیے مس ادیبہ انجم۔ جی مس ادیبہ، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے مس ادیبہ آپ کو؟ جی مس آ رہی ہے، میری آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بہت دھیمے ہیں، آپ کوشش کریں تھوڑی سی اگر بلند ہو سکے آواز تو۔ جی مس میں کوشش کرتی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج من، تو آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی نہ تو آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، من ہو ہاں اس سوری میں دوبارہ کرتی ہوں،
تو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، لتنذرا گڈ. بھی، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، و ذکرى للمؤمنین، اور نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ویری گڈ. تو مس امینہ آپ سوری مس ادیبہ، آپ بتا سکتی ہیں لتن ذرا بھی کس کے متعلق ہے اصل میں؟ تاکہ یہ ان ضلع کے متعلق ان ہوگا۔ ضلع کے متعلق ہے، یعنی یہ جو لتن ذرا بھی ہے یہ ان ضلع کے متعلق ہے، اور یہ دو جی، لوازمات ہو گئے، یعنی یہ فعل کا لازم جزم میں تھا جو کہ اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا، اور اس کے درمیان میں ایک الگ سے جملہ آ رہا ہے، یہ جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اعتراضیہ۔ جملہ اعتراضیہ ہوگا. تو اس جملے کو آپ اگر اس کے ساتھ ملا کے ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ کتاب انزل الیک لتنذر بہ. اچھا، کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔ ہاں جی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ. اب اس کا ترجمہ کریں، لہٰذا. تو لہٰذا آپ کا سینہ اس سے تنگ نہ ہو۔ ہاں جی، لہٰذا آپ کے سینے میں اس سے تنگی نہ ہو. وذکر للمؤمنین، اور ایک نصیحت ہے، اور ایک نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر سارا آپ کریے. جی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ پیروی کیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کریں اس کے سوا دوستوں کی، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم غور و فکر کرتے ہو۔ اور تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. آگے سسٹر سمینہ آپ کریے. جی، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنے ہیں جو ہلاک کر دیے گئے بستی میں؟ نہیں، اچھا، یہاں پہ کم من قریتن، جی، اصل میں کم کی جو تمیز ہے وہ یہ قریتن ہی ہے، اور من یہاں پہ زیادہ آتا ہے جب من یہ خبریہ ہو تو پھر اس صورت میں، یعنی کتنی ہی بستیاں اہلکناہا، ہم نے اسے. ہم نے اسے ہلاک کر دیا۔ ہاں جی، ملا کے ترجمہ کریں دوبارہ سے، کم من قریتن اہلکناہا. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہلاک کر دیا ہم نے۔ گڈ، ویری گڈ. آگے. ام، پھر جب آیا پھر جب کا جب ترجمہ کس چیز سے کر رہی ہیں آپ؟ پھر آیا ہاں پھر آیا اس پر، پھر آیا ہاں اس پر عذاب، ہمارا عذاب ہاں رات کے وقت، پھر آیا ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت، ہاں جی، رات کے وقت. او یا یا پھر. پھر یا ہم قائلون، یا وہ یا وہ کلولہ میں تھے۔ ہاں جی، یا اس وقت جب وہ دن کو آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، دن میں آرام کر رہے تھے. دن فجا یا پھر بأسنا، بس ان کے پاس ہمارا. پاس ان کے پاس ہمارا عذاب آیا رات کے وقت، یا پھر دن کے وقت جب وہ کلولہ کارے تھے۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر عروج آپ کریے. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو نہیں تھا ان کی پکار نہیں تھی مگر ان کا کہنا کہ بے شک ہم ظالم تھے، ظلم مگر کرنے سوائے والے اس کے تھے، کہ ان کا کہنا کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ ہاں جی، ظلم کرنے والے تھے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. سسٹر شمیم اختر آپ کریے آگے. جی استاذہ، فلا نسألن الذین ارسل الیہم، پھر البتہ ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجا گیا، ولا نسألن المرسلین، اور اور ضرور بالضرور ہم سوال کریں گے رسولوں سے۔ رسولوں سے، ماشاء اللہ. آگے سسٹر زینت آپ کریے. جی سر، ولا نقصنك عليهم بالعلم وما كنا غائبين، بس ہم بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ، اور نہیں ہیں ہم غائب ہونے والے۔
ہاں جی اور ہم غائب نہیں تھے. ویری گڈ اور ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر عائشہ آپ آئیے. والوزن يومئذ الحق. اس دن والوزن یومئذ حق ہے، برحق ہے اس دن. یعنی وزن ہوگا، یعنی میزان حق برحق ہے. ہاں جی اس دن وزن کا ہونا حق ہے، برحق ہے. اوکے. فمن ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، بس وہی فلاح پانے والے ہیں. ہاں موازین میزان کی وہی جمع ہے، یعنی جو وزن کا پلہ ہے، جس کا وزن کا پلہ بھاری ہوا تو وہی لوگ کیا ہے وہی سسٹر لوگ عائشہ؟ فلاح پانے والے ہیں. فلاح پانے والے ہیں. ویری گڈ. آگے سسٹر سائمہ آپ کریے. جی. ومن خفت موازینہ، اور جن کے ہلکے ہوئے میزان، فاولئک ہاں الذین خسروا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ اٹھایا، انفسہم، اپنے نفسوں پر، بما ہاں کانوا بآیاتنا یظلمون، بوجہ اس کے جو وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر رحمت النساء آپ کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور تحقیق ہم نے قدرت دی زمین میں، اور ہم نے کیا جی؟ تمہیں قدرت دی زمین میں. مکنہ یہاں پہ مکنہ یم کنو سے ہے، یعنی ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، ہم نے تمہیں جگہ دی زمین میں. ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزگار، معیش یعنی روزگار دیا، ہاں جی روزگار، گزر بسر کا سامان. عطا دیا، ہاں گزر بسر کا سامان اوکے. دیا. خلیلم ما تشکرون، تھوڑے ہی جو شکر، تھوڑے ہی، خلیلم ما تشکرون، تھوڑے ہی تم شکر ادا کرتے ہو. ہاں جی یا تم ماں تھوڑا ہی نافیہ شکر نہیں، ادا کرتے ہو. اچھا ٹھیک تھوڑا ہو ہی گیا. شکر ادا کرتے ہو. گڈ ماشاء اللہ. آگے سسٹر نسیم نواز آپ آئیے. جی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکم من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. گڈ ماشاء اللہ بہترین. آگے سسٹر حاجرہ سلمان آپ آئیے. جی. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، اس نے کہا جو منع کیا آپ کو یہ کہ نہیں سجدہ کرو مگر امرتک، میں نے حکم دیا ایک تم منٹ کو. یہ ماں کون سا ہے؟ ما منعک جو ما موصولہ استفہام ہے. ما منعک ٹھیک ہے. استفہام. جی. اور کہا منعک فاعل کیا ہے؟ منعک ہوا، ما منعک وہ فاعل ہوا ہے، ٹھیک ہے ہوا ہوا ہے، مستتر. بالکل ہوا جی. ہے. ما منعک تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ ٹھیک ہے. اوکے. جی. کس چیز تمہیں سے؟ کس اللہ تسجدا. کہ تم سجدہ نہ کرو. ہاں تم اب ملا کے کریں. ما منعک اللہ تسجدا. تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم سجدہ نہ کرو.
ہاں جی لیکن لا یہاں پہ غالباً زائدہ ہے. تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ ٹھیک ہے. تمہیں سجدہ کرنے سے جی کس چیز میں؟ از امرتک کس وقت؟ جب جب میں نے حکم دیا تم کو. ہاں جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے من کیا. منع جی کیا؟ ٹھیک ہے اوکے آگے کریے. جی. قال انا خیر من، کہا میں بہتر ہوں ان سے، میں ہی ٹھیک ہے بہتر ہوں آگے. ان سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پیدا کیا آپ نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا آپ نے اسے مٹی سے. ٹھیک ہے سسٹر حاجرہ اس کی ترتیب ترجمے کی بہتر کریں گی. جی آپ نے پیدا کیا مجھے آگ سے. پیدا کرنے کو سب سے آخری میں، فعل کا ترجمہ سب سے آخری میں رکھیں. آپ نے اچھا، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. ویری گڈ ماشاء اللہ بہترین بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر شاہین کاظمی آپ آئیے. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ وعلیکم الرحمن السلام. الرحیم. قال اهبط منها فما يكون لك ان تكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. فرمایا تو اتر جا یہاں سے، پس پس میم یہاں میں اٹک رہی ہوں. یکون ٹھیک لکا ہے ماں تیرے. کون سا ہے؟ جی میم ماں کون سا ہے یہ؟ ماں مجھے میم کہ نہیں جیسا لگ رہا تھا، نفی ٹھیک ہے جیسا لگ یہ ماں نفی ہے. اور یکونو کا اسم کیا ہے؟ یکونوں کا اسم ہوا ہوگا جو مستتر ہے. اچھا دیکھیں اصل میں اگر ہم یہاں پہ ہوا لے لیں تو ہوا ضمیر ہم پیچھے کہیں لوٹا سکتے ہیں یا نہیں لوٹا سکتے؟ کہیں نہیں جا رہی پیچھے. مل جا رہی ٹھیک ہے میم. اور اگر ہم ہوا مان لیں تو پھر ہم یہ سوچنا پڑے گا کہ ان تتکبر فیہا، یہ مصدر مؤول کیا بنے گا پھر جملے میں؟ اچھا یہ اسم بن جائے گا پھر، یہ اور اس کا لکا اسم اس ہے، کی خبر بن جائے گی. لکا جی خبر ہے بالکل. جی اور ماں جب جی لام کے ساتھ یکونو نفی اور لام کے ساتھ اس کی معنی ہوتے ہیں یم بغی لکا یعنی اس کے لائق نہ ہونا، اس کے شائن شان نہ ہونا، یعنی جو اس کے ساتھ مناسب ہوگا ہم ویسا ترجمہ کریں گے. یہاں پہ جی ترجمہ کیا جائے گا تمہارے لائق نہیں. ٹھیک ہے جی جی میں سمجھ گئی. جزاک کریں. اللہ. کہ تو اس کے لائق نہیں کہ تو تکبر کرے اس میں گڈ. فاخرج، پس تو نکل جا یہاں، نکل جا انکا بے شک تو ذلت والے میں ساغرین ذلیلوں ہاں میں سے ہے. چھوٹوں میں سے ذلیلوں میں سے ہے. جی یعنی اس نے اپنی بڑائی ظاہر کری تھی، اللہ رب العزت نے اس کو وہیں پر ذلیل اور رسوا کر کے پھر وہاں سے نکال دیا. یعنی اللہ کو تکبر کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے. تکبر یہ اللہ کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں. آگے سسٹر کشور اگلی آیت دیکھیں. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جب انہیں اٹھایا جائے، لوگوں کو اٹھایا جائے. اوکے ویری گڈ سسٹر کشور. یہاں پہ یومی کیا بن قال رہا ہے؟ یومی کیا چیز ہے؟ یومی ظرف ہے، ظرف ہے. اور ظرف کے بعد یہ جملہ زمان فعلیہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ اس کے ظرف کے بعد کیا آتا ہے؟ لیے مضاف الیہ، مضاف ظرف الیہ. مضاف اب مضاف الیہ کا ترجمہ ریورس میں کریں، لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن. دن تک. ہاں جی اب ملا کے ہاں ترجمہ کریے اس کا. ہاں اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے لوگوں کے اٹھائے دے جانے والے دن تک. ہاں جی قال اس نے انک کہا کہ من مجھے لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت ہے. اوکے جی ماشاء اللہ سسٹر کشور. ایک ہی ایک آیت ہم فی الحال کرتے ہیں، آیت مختصر ہے، میں اس چیز کا بالکل اندازہ ہے لیکن ہمارے پاس سسٹرز کافی ہیں. سسٹر مبین آپ کریے اگلی آیت. جی مس. قال انک من المنظرین، اس نے کہا بے شک آپ مہلت دینے والوں میں سے ہیں.
نہیں، منظر اسم الفاعل ہے یا مفعول؟ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے. مجرد سے ہے، مزید فی سے ہے؟ مس یہ مزید فی سے ہے. مزید فی میں ہم اسم الفاعل و مفعول کی پہچان کیسے کرتے ہیں؟ جی اگر زبر آتی ہے تو وہ اسم مفعول ہوتا ہے، اگر زیر آتی ہے تو فاعل ہوتا ہے. ٹھیک، اس میں کیا ہے، زبر یا زیر؟ اس میں زبر ہے. زبر ہے، تو یہ کیا ہوگا، اسم الفاعل یا مفعول؟ تو پھر یہ مس اسم الفاعل ہے. ہاں، اچھا، اتنے وہ سارا کرنے کے بعد پھر اسم الفاعل ہی ہے؟ نہیں مس اسم المفعول ہے. ہاں جی، زبر موجود ہے تو یہ اسم المفعول ہوا. اگر اسم الفاعل ہوتا تو منذرن ہوتا. ٹھیک ہے، مہلت دینے والا، اور منذرن جس کو مہلت دی جائے. انک من المنظرین. جی اب ترجمہ کریں. اس نے کہا ہے بے شک آپ وہ ہیں جو مہلت دیے جاتے ہیں. اچھا، آپ مجھے ایک دفعہ بتائیں گے کہ آپ قالا کا فاعل کسے سمجھ رہی ہیں اور کاف ضمیر کس کی طرف مخاطب لے جا رہی ہیں؟ عالم قالا کا فاعل فاعل میں کیا ہوا ہے؟ مس بنا ہے. کون کس کی ہوا طرف جائے گا مستتر پیچھے؟ بنا، یہ پیچھے میں نے شیطان کی طرف بھیجا تھا نہیں، بالکل غلط. لیکن اسی وجہ سے آپ کا ترجمہ ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، قالا ہوا ضمیر جو کہ اللہ رب العزت کی طرف جا رہی ہے، اور کاف ضمیر شیطان کو مخاطب ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جی بے شک تم مہلت دیے جانے والوں میں سے دیے جانے ٹھیک والوں میں سے ہو، جن کو مہلت دی گئی ان میں سے ہو. یعنی یہاں پہ ہے. جی کیونکہ شیطان نے اللہ رب العزت سے کیا یہاں پہ درخواست کری کہ آپ مجھے لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیں، یعنی اس دن تک مجھے حیات اور مہلت دے دی جائے، میری پکڑ نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے اس کے اس شرط، اس کی جو درخواست ہے اسے قبول فرماتے ہوئے اسے ایک متعین وقت تک جو مہلت دے دی. یعنی اس کی جو درخواست تھی کہ اسے لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک کی مہلت دی جائے، تو اس کا تو اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ کے علم کے مطابق ایک وقت متعین ہے جہاں تک اس کو مہلت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو کاف ضمیر یہاں پہ شیطان کی طرف جی ہے اور ہوا ضمیر اللہ رب العزت کی طرف جائے گی. چلیں جی دوبارہ مس سمجھ ترجمہ آ کریں گئی اس میں سے. کہ بے شک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ مہلت دیے جانے والوں میں سے ہیں. ہاں، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی کی. اب اس نے مہلت کیوں مانگی تھی اس کی آگے وہ وجہ بھی بیان کر رہا ہے. آگے سسٹر شمع آپ کریے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراط المستقيم. اس نے کہا صراط کہ المستقیم. صراط المستقیم، نہیں، کاف مستقیم، ضمیر بھی ہے. صراط صراط قلب، ہاں جی جی، صراط المستقیم. اس نے اوکے. کہا اس نے کہا جو تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور بضرور ان بیٹھوں گا ان کے سیدھے راستے پر. کس کے سیدھے راستے پہ؟ انسانوں کے کاف لقدن ضمیر کا ترجمہ، کاف ضمیر کا ترجمہ. تیرے سیدھے راستے پہ، اللہ ہاں اللہ کی جی، طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ اغویتنی یعنی اس نے بس سبب اس کے جو آپ نے مجھے گمراہ کی، یعنی جو شیطان تھا اس مردود نے اپنی بدعملی کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی معاذ اللہ اللہ رب العزت ہی کی طرف کر دیا. لیکن یہ چیز بالکل بھی وہ نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ تقدیر میں جو چیز میرے ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو میرا تو اس میں کوئی اختیار نہیں. تو یہ چیز غلط ہے، بلکہ تقدیر کا مطلب ہی ہے یہ کہ انسان کے پاس تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے. اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ چاہے وہ اس راستے پہ چلے سیدھے راستے پہ، چاہے وہ باطل ناحق راستے پہ چلا جائے. تو یہاں پہ شیطان مردود نے اپنے جو سرکشی اور بدعملی کا ذمہ دار معاذ اللہ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، اور ساتھ میں کیا اس نے کہا کہ جو مہلت دی گئی ہے اس کے سبب میں ضرور بضرور ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. اب یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے دیکھوں گا وہ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ انہیں وہاں پہ روکنا مقصد ہے کہ ان کی گھات لگائے بیٹھا رہوں. آگے سسٹر عائشہ خان آپ کریے. جی میں نے نہیں سنا، آپ نے انٹرسٹ کیا، میں نے وہ مجھ سے نہیں سنا، آپ نے مجھے کہا انمٹ کیا چلو آپ نے، لیکن ٹھیک ہے، آپ سنائیں سسٹر اسمت. جی. ثم لآتيناهم من بين أيديهم ومن خلفهم
پھر میں ضرور آؤں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، وہ ان ایمانہم و ان شمائلہم، اور ان کے سیدھے ہاتھ سے اور ان کے بائیں ہاتھ سے، ولا تجدو اکثرہم شاکرین، اور آپ نہ پائیں گے ان سے بہت سارے شکر کرنے والے۔ نہیں، اتنے حصے کا دوبارہ ترجمہ کریں، ولا تجدو، اور نہ پائیں گے ان میں سے بہت سارے شکر ادا کرنے والے۔ نہیں، آپ اس کا ترجمہ ویسے کریں، پہلے ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے مزید بہتر کریں ترجمے کو۔ اور نہ پائیں گے شکر کرنے والے ان میں سے بہت سارے شکر کرنے والے، یا شکر کرنے والے ان۔ عائشہ خان، آپ ترجمہ کریں اس حصے کا، لا تجدو اکثرہم شاکرین۔ اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پاؤ گے۔ جی سسٹر عصمت، کیا ترجمہ کریں، انہوں نے ریپیٹ کریں۔ جی، اور آپ ان میں سے بہت سارے شکر کرنے والے نہ پائیں گے۔ ہاں، اور آپ ان میں سے اکثر کو، یہاں پہ دیکھیں اکثر، کثرت کی بات، اور آپ ان میں جی، سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، صحیح یعنی جو ان کی ہے۔ اکثریت ہوگی وہ شکر نہیں کرے گی، یعنی اس نے اس چیز کا بھی اللہ رب العزت کو یعنی ایک وہ دی چیلنج کرا۔ تو یہاں پہ ہاں، دیکھ لیں کہ آج اکثریت جو انسانوں کی ہے وہ شکر کرنے والی نہیں ہوتی، اس کے یعنی اللہ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود ذرہ سے بھی اگر کوئی مشکلات یا آزمائش آ جائے تو انسان شکوے کرنے لگتا ہے، اور اللہ کی بے انتہا جو کثیر تعداد میں نعمتیں موجود ہیں ان کو بھلا بیٹھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عافیت میں، کتنی نعمتوں اور آرائشوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو ہم شیطان کے راستے پہ چلنے والے نہ ہوں کہ ہم اس کی وجہ سے جس طریقے سے وہ اللہ کے سیدھے راستے بیٹھے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم صرف آنکھ کی نعمت کو دیکھ لیں تو آنکھ میں ہی ہماری کتنی نعمتیں موجود ہیں۔ سانس، اگر ہم سوچیں سانس کا اندر جانا، سانس کا باہر آنا، آسانی سے اس کا فلو کرنا، آکسیجن ملنا، دن بھر ہم کتنی دفعہ یعنی ایک سانس پہ بھی 2 شکر ہمارے پر لازم ہوتا ہے کہ سانس اندر جا بھی رہی ہے، آ بھی رہی ہے۔ تو ہم اگر صرف ایک ہی نعمت پر لگ کے شکر ادا کرنے لگیں تو دن بھر میں ہم اس کی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو بار بار ہمیں دیکھ کے اس پہ غور و فکر کر کے اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے سسٹر عائشہ خان آپ پڑھیے۔ جی، قال خرج منہا مذءوما مدحورا، تو اس نے فرمایا تو نکل اس میں سے ذلیل و مردود ہو کر، لمن تبعک منہم، البتہ جو تیرے پیچھے ہے ان میں سے، مطلب جو تیری اتباع کرتا ہے، جو ہاں تیری جو پیروی تیری کرے گا، ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور بضرور میں بھروں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم میں سے ساروں کو، ہاں اب سب دیکھیں کو، اجمعین کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ؟ جمع کے لیے۔ یہ حال ہے یا تاکید ہے، کیا ہے یہ؟ جی مس، یہ حال بن رہا ہے یہاں پہ یا تاکید کے لیے آیا ہے؟ اجمعین حال ہوگا مس۔ جی سسٹر فارحہ نعمان، کیا ہے یہ؟ یہ تاکید ہے۔ یہ تاکید ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو مس، یہاں پہ سسٹر عائشہ ہمیشہ یاد رکھیں جمیعاً جو ہوتا ہے جمیعاً حال بن کے آتا ہے، جبکہ اجمعین یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تم سب سے بھر دوں گا، تم میں سے مراد نہیں ہوگا پھر یہاں پہ تو کہ تم سب سے بھر دوں گا، یعنی جو کوئی تمہاری تم اور جو کوئی تمہاری پیروی کرے گا ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اچھا اوکے، جی آگے صحیح۔ اب ہم آگے سسٹر فارحہ آپ کریے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر کھاؤ تم دونوں جہاں سے تم دونوں کا جی کرے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہیں جانا تم دونوں اور نہیں قریب ہونا تم دونوں اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ آگے سسٹر شہناز آپ کریے۔ ووسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما، ٹھیک ہے، یہاں تک کریں پہلے۔ سسٹر شہناز آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ ووسوس لهم الشیطان لیبدی
लहुमा मा उरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा। ओके, यहाँ तक तर्जुमा करें पहले। जी, शैतान ने उन दोनों में वसवसा डाला कि वो जाहिर शैतान ने उन दोनों में वसवसा डाला कि वो जाहिर करे, लियुब दिया ताकि वो जाहिर कर दे, ताकि वो जाहिर करे दोनों उन दोनों अपनी को, उन दोनों को जो उनसे छुपाई गई हैं, हाँ, मावूरिया अनहुमा, ठीक है, किस उन में सब से? उनकी शर्मगाहें उनकी शर्मगाहों में से, यानी उन उनकी शर्मगाहों में से जो चीज उनसे छुपाई गई है उसको उन पर जाहिर कर दे, जाहिर करे। ठीक है। ओके, माशा अल्लाह, हस्बुक काफी है। आगे सिस्टर रोजीना आप करिए। जी उस्तादा। वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरती, और उसने कहा तुम दोनों के रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका, इल्ला अन तकूना मलकैनी औ तकूमा। उस्तादा यहाँ समझ माँ नहीं का आ रहा। तर्जुमा माँ करें। माँ और इल्ला आए तो किस लिए होता है? माँ कौन सा होता है फिर? जी जी, नाफिया होगा, ठीक है उस्तादा। हाँ, नाफिया। और इल्ला किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे? इल्ला हसर के लिए। हसर के लिए आ रहे हैं, यानी यहाँ पे जुमले में नफी का तर्जुमा नहीं है, यानी ये जुमला नफी नहीं है बल्कि मुस्बत है और हसर के साथ है, ठीक है। यानी जी उस्तादा। आपके रब ने आप दोनों को दरख्त से मना सिर्फ इसीलिए किया है कि कहीं आप अनतकुना जी मलकैनी, जी उस्तादा। और इल्ला अन तकूना मलकैनी, ये कि ना तुम दोनों फरिश्ते हो जाओ, या फिर और औ तकूना मिनल खालिदीन, या तुम दोनों हमेशा रहने वालों में से ना हो जाओ। हाँ जी, अब मिला के तर्जुमा करें पूरे का, सिर्फ तर्जुमा करते हैं दोबारा से। जी। और उसने कहा तुम दोनों के रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका मगर ये कि तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ और तुम दोनों हमेशा रहने वालों में से ना हो जाओ। हाँ जी, गुड। और उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से नहीं रोका मगर सिर्फ इसलिए कि तुम फरिश्ते या फिर हमेशा रहने वालों में से ना हो जाओ। ओके, माशा अल्लाह। आगे सिस्टर कहकशां आप करें। जी मिस। फ़क़ासहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, उसने इन दोनों से कसम खाई, यकीनन मैं तुम दोनों के लिए नसीहत करने वालों में से हूँ। यकीनन मैं तुम्हारे नसीहत करने वाले खैर ख्वाहों, नसीहत करने के माने होते हैं खैर ख्वाही करना, खैर ख्वाही करने वालों में से। वेरी गुड। आगे सिस्टर हलीमा आप करिए। जी। यहाँ तक। फदल्लहुमा बिगुरूर, हाँ, उसने उन दोनों को धोखे से फुसला दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा, हाँ, बस जब उन दोनों ने दरख्त को चख लिया तो जाहिर हो गई उन दोनों के लिए उन दोनों की शर्मगाहें। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और वो दोनों चिपकाने लगे जन्नत के पत्ते उन अपने ऊपर। हाँ, वो दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्तों में से चिपकाने लगे। वेरी गुड, माशा अल्लाह। आगे सिस्टर रेशमा तनवीर आप करिए। जी। वनादहुमा वनादहुमा रब्बुहुमा अलम अनहुकमा अन तिलकुमा शजरती, वनादहुमा, और पुकारा उनको उनके रब ने, अलम अनहुकमा, के क्या मैंने मना नहीं किया था, अन तिलकुमा, तुमको, अन तिलकुमा शजरती, तुमको इस दरख्त से। वेरी गुड। वअकुल लकुमा इन्न शैताना, और न कह दिया था तुमको, इन्न शैताना, के शैतान, लकुमा, तुम, अदुव्वुम मुबीन, के शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। माशा अल्लाह, बहुत बेहतरीन सिस्टर रेशमा। एक दफा मिला के दोबारा तर्जुमा कर दें, सिर्फ तर्जुमा मिला के पूरा आखिर तक। जी।
اور اور پکارا ان کو ان کے رب نے اور کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے، بس اور اس نہیں درخت سے کہا تھا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کر دیا تھا؟ جی منع نہیں کر دیا تھا، اور نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے سسٹر روبینہ اسلم آپ آئیے۔ جی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو یہاں پہ جہاں اللہ رب العزت نے شیطان کو مہلت دی اور اس نے اس چیز کا پختہ وعدہ کیا کہ یقیناً وہ ہمارے اللہ کے سیدھے راستے پہ بیٹھا رہے گا اس کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو جس طریقے سے شیطان اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو مجبور ہو گئے ہیں، شیطان ہمیں اس طریقے سے وسوسے دیتا ہے تو ہم تو گناہوں پہ مجبور ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طریقے سے شیطان کے پاس یہ زہر موجود ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بھی اس زہر کا تریاق ہمیں اس طریقے سے عطا فرما دیا کہ ہمیں توبہ و استغفار کی نعمت اور دولت عطا فرما دی کہ شیطان ہمیں زندگی بھر جتنے چاہے جتنی کوشش کر لے، ہم بہت لمبے عرصے تک شیطان کے دھوکے میں بھی رہیں، اس کے باوجود بھی اگر انسان سچے دل کے ساتھ ندامت کرے، توبہ استغفار کرے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو توبہ کا سہارا ہمارا ہمیشہ بندھا رہنا چاہیے کہ ہم سچے دل سے اللہ کے سامنے اس طریقے سے توبہ کریں، استغفار کریں اور پکا عزم کریں کہ ہم آئندہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ کو قبول بھی کرے گا اور ہمارے اوپر رحم بھی فرمائے گا۔ تو آگے سسٹر سنوبر اگلی آیت پڑھیے آپ۔ جی میم، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، فرمایا اتر جاؤ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور متاع ہے جب تک متاع إِلَىٰ حِین، فائدہ اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ ہاں جی، تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ آگے نہیں، بس کافی ہے سسٹر سنوبر، آگے ہمارے پاس کچھ ہی آیات باقی ہیں۔ سسٹر مسز کاشف آپ کریے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، کہا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے اور اس میں تمہارے لیے موت ہے، ومنہا تخرجون، نہیں، اسی میں تم زندہ جیو گے، اسی میں تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم نکالے جاؤ گے۔ نہیں، تموتون اس کا ترجمہ کریں پہلے۔ اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم منہا تخرجون، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ ہاں جی، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ سسٹر نتاشا آپ کریے آگے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تم پر نازل کیا ہے لباس کو، یواری سوآتکم وہ چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشن اور آرائش میس، اس کا مطلب آرائش ہوگا، خوشنمائی کا ذریعہ ہے، زینت کا ذریعہ ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس وہی بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، وہ اللہ کی آیات میں سے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور عظیم نعمت کی طرف ہماری توجہ مرکوز کروائی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک لباس نازل کیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی لباس جو کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا یہ بھی اللہ کی عظیم بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور لباس کی جو دو صفات یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں ان میں کیا ہے؟ پہلی ہے جو کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، یواری سوآتکم، اور دوسرا ہے وریشن، کہ وہ تمہاری
آرائش کا خوشنمائی کا ذریعہ ہے. تو لباس جو کہ اچھا اور فطرت کے مطابق ہوتا ہے اس میں یہ 2 خوبیاں ہوتی ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ ہماری شرمگاہوں اور جو چیزیں چھپانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اس کی چھپانے کا ذریعہ ہوتا ہے اور انسان کو زینت بھی دیتا ہے. جس کسی لباس میں یہ صفت موجود نہ ہو کہ وہ شرمگاہوں کو نہ چھپائے، وہ ہمارے جسم کو جسم کی جو اس کی نقش کو ظاہر کرے تو وہ لباس فطرت کے خلاف ہوتا ہے اور وہ بہتر نہیں ہوتا. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی فرما دیا کہ جس طریقے سے ظاہری لباس ہماری باہر کی چیزوں کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے سب سے جو بہترین لباس ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے کہ انسان باطنی طور پر بھی آراستہ رہے، اس میں بھی خوبصورتی اور اس کا ظاہر بھی خوبصورت رہے. تو لباس التقویٰ ذالک خیر، سب سے جو بہتر لباس ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے. آگے سے عذرا آپ کریے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے آدم کی اولاد، نہ بہکائے تم کو شیطان جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، من الجنت، اور اتروائے انہما لباسہما، اور اتروائے ان کے کپڑے، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھلائے ان کی شرمگاہیں. گڈ، ماشاء اللہ، حسبک، کافی ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ شیطان کی جو سب سے بڑی چال اور سب سے پہلی چال جو کہ اس نے آدم علیہ السلام اور بنی آدم کے خلاف کری وہ یہی تھی کہ ان سے ان کے لباس کو کھینچ لے. اور آج بھی وہ انہی ہتھ کنڈوں کو اختیار کرتا ہے اور معاشرہ اس میں فحاشی اور بے حیائی کو پھیلاتا ہے. آگے سسٹر اقصیٰ آپ کریے. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُم. بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں اور اس کے دوست بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا قبیلہ جہاں یہ وہاں سے. قبیلہ کیا بن رہا ہے اس کا؟ فاعل ہے میم، قبیلہ. ٹھیک ہے، پہلے فاعل رکھیں پھر مفعول پھر ترجمہ. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ دیکھتا ہے تمہیں وہاں ہاں سے جی، جہاں سے تم نہیں دیکھتے. ہاں، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، ہم ضمیر کا ترجمہ. جی میم. اوکے، آگے کریے. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. بے شک ہم نے بنایا شیطان کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. ہاں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر درخشاں آپ کریے. یس میم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی تو وہ کہتے ہیں ہم نے پایا اس پر اپنے آباء و اجداد کو. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کا. قل گڈ، ان حسب، کافی ہے سسٹر درخشاں، یس میم. ماشاء اللہ. آگے میں کسی اور کو لے لیتی ہوں. مزید میں ہے سسٹر یاسمین آپ کریے آگے، یہاں تک صرف. قل. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں حکم کرتا بے حیائی کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ پر ما لا تعلمون، جو وہ نہیں تقولون جانتے. کا فاعل کیا ہے؟ ہم ہے. تا علامت مضارع موجود ہے. غائب کا صیغہ یا حاضر کا؟ یہ حاضر کا وجہ حاضر کا ہے. اب ترجمہ اس کے حساب سے کریں. اتقولون، کیا تم اللہ پر کیا تم کہتے وہ ہو بات کہتے ہو جو اللہ نے نہیں سسٹر یاسمین کہاں سے ترجمہ کریں؟ تعلمون کا ترجمہ نہیں جانتے. تعلمون لا جاننا، تعلمون، تم نہیں جانتے. تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، ملا کے ترجمہ کریں. کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو کیا تم اللہ پہ وہ بات کہتے ہو جو
ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. ہاں جی، جو تم نہیں جانتے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. تو ان آیات کا کچھ شان نزول بھی ہے، لیکن یہ ہماری کیونکہ ترجمہ کی کلاس ہے، اس میں مفصل ہمارے پاس اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو آپ سبھی کو مشورہ ہو کہ آپ اس کی شان نزول کی طرف بھی ضرور توجہ کریں. آگے سسٹر صدف فاطمہ آپ کریے. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے انصاف کا. نہیں، انصاف کیسے؟ آپ کہہ دیجیے میرا رب. میرا امر ربی بالقسط ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا. ہاں جی، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا. اوکے، آگے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَأَقِيمُوا، اور تم قائم رکھو، سیدھا رکھو وجوہکم اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر کل مسجد، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو کہیں گے، کیا کہیں گے ہر مسجد میں؟ ہاں جی، بالکل. ہر ایک کی جگہ کو سجدہ کرنے کے وقت کو بھی کہہ سکتی ہیں آپ، یہاں پہ سجدہ کرنے کی جگہ کو بھی کہہ سکتی ہیں کہ تم ہر سجدہ کرتے وقت اپنے چہرے کو قائم کر لو. قائم کر لو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اوکے سسٹر صدف کافی ہے. میں آگے سسٹر فرزانہ آپ کریے یہاں سے آخر تک اس آیت کو. جی کما بدعاکم یہاں سے نہیں، وَادْعُوهُ. اچھا، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارو، اللہ کا اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر. اچھا، دین سے مراد یہاں پہ عبادت، اور اس کے لیے کس کو خالص کرتے ہوئے؟ دین کے لیے، ٹھیک ہے. نہیں، اس کے لیے دین کو خالص، عبادت کو خالص کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. کما بدعا، نہیں سنیں، ایک منٹ سسٹر فرزانہ. ادعوہ ترجمہ کریں اتنے کا. اور اسے پکارو، ٹھیک ہے. اور پکارو. مخلصینہ یہاں پہ حال ہے واو الجماعہ کا، اور مخلصینہ کس طرح کا اسم ہے؟ مخلصین، یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل. اسم الفاعل اور مفعول کبھی کبھی فعل کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی فعل کی طرح اس کے فاعل مفعول بھی آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ اصل میں جو الدینہ ہے یہ منصوب ہو رہا ہے، اس کا مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے. مخلصین لہ الدین، الدینہ یہاں پہ بمعنی عبادت ہے، یعنی تم اس کو پکارو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. صحیح ہے، صحیح ٹھیک ہے، ہے. ٹھیک ہے. تم اس کو پکارو اس کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے. صحیح ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، بہتر ہے. آگے. ٹھیک ہے. کما بدعاکم تعودون، جیسے کہ تم پہلے پیدا کیے گئے ہو اسی طرح دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اچھا، یہاں پہ بدعا یہ متعدی ہے، یہاں پہ ہوا فاعل ہے. جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا، پہلی مرتبہ پیدا کیا، تعودون تم لوٹو گے، لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے. صحیح، صحیح، ٹھیک. اوکے ماشاء اللہ، بہترین. آگے سسٹر رومانہ حسن آپ کریے. السلام علیکم. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو، ایک فریق اس نے ہدایت دی ایک فریق کو، اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی. ہاں، ایک ان پر گمراہی ثابت ہو گئی. ماشاء اللہ. حسبک. آگے سسٹر سامیہ آپ کریے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. بے شک انہوں نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کے سوا، اور انہیں یقین ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. ہاں، اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہی ہدایت یافتہ ہیں. جی، یا سب کو ہم انا کے ساتھ یقین کے تب دیکھیں یقین ہے نہیں تو وہ مانتے. گمان، لیکن وہ ان کے اس میں یقین کے طور پر ہے. ٹھیک ہے. ہر سے یا سب کی معنی گمان کا. یہاں پہ دیکھیں یقین، انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہی ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پہ انا کے ساتھ تاکید میں کر دیں گے ہم کہ انہوں نے اس چیز پہ یقین کر لیا. ٹھیک. اوکے ماشاء اللہ. سسٹر سعیدہ اسفیہ آپ آئیے، آخری آیت ہے ہمارے پاس. اور جی
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اختیار کرو اپنی زینت کو ہر وقت، یعنی کہ عبادت کے لیے، یعنی کہ سجدہ کرتے وقت زینت کو تم اختیار کرو. ٹھیک ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور نہ تم سب اسراف کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو. بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. الحمدللہ یہاں تک ہماری 31 آیت مکمل ہوئی. آج ہم نے 31 آیت کریں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا دوبارہ سے جو کنیکشن ہے وہ کنٹینیو ہوا ہوگا. آج میں نے آپ لوگوں کو زیادہ اس چیز میں نہیں ٹوکا، لیکن میں آپ سبھی سے دوبارہ سے درخواست کروں گی کہ ترجمہ کرتے وقت جو آپ کو ترتیب بتائی گئی آپ اس کو کوشش کریں اپنے اندر لے کر آنے کی، کہ آپ ترجمہ کرتے وقت پہلے پہلے فاعل کا ترجمہ، جملہ کے لیے میں خاص طور سے جملہ اسمیہ کا ترجمہ تو کوئی اس وقت ترجمہ کر دیں آپ کا ترجمہ سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن جملہ فعلی میں آپ پہلے فاعل کو کریں پھر مفعول، متعلق فعل کو آپ جملے کی پوزیشن کے اعتبار سے معنی مناسب کے احتساب نہیں کر سکے ہوں گے، لیکن کل سے آپ کے پاس 30 آیات کی پریکٹس کرتے ہوئے تیاری کرتے ہوئے اس کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ خود سے فعل کا معنی نکال کے ترجمہ سیٹ کریں فاعل مفعول پہچان کے اور اس ترتیب میں لے کر آئیں، اور خود غور کریں کہ کیا آپ کا ترجمہ صحیح بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. جو کچھ اس میں غلطی ہوگی وہ ہم کلاس کے دوران درست کر لیں گے، لیکن آپ نے اپنے طور پہ پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ خود سے سیلف پریکٹس کے ذریعے ترجمہ نکالیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی نہ کسی ترجمہ قرآن کو لے کر بیٹھیں اور وہاں سے دیکھ کے سنائیں. تو اس چیز کی پہلے بھی آپ کو تاکید کی گئی ہے کہ اگر آپ نے اپنے اندر امپرومنٹ لے کر آنی ہے، بہتری لے کر آنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو مزید آگے بڑھانا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ صرف دیکھا دکھایا سناتی رہیں گی تو آپ جس لیول پہ پہلے کھڑی تھے وہیں پر آج بھی موجود ہوں گی. تو الحمدللہ سورۃ الاعراف کی ہم نے 31 آیت مکمل کرنی ہے، اور آئندہ کی کلاس میں ہم انشاءاللہ 32 سے لے کر اگلی 30 آیات مکمل کریں گے. تو آپ تمام بہنوں اس کی تیاری ضرور کر کے آئیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور آلموسٹ تمام بہنوں کی باری ہو گئی تھی، صرف 3 یا 4 کی باقی ہے، تو انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں انہیں بھی کور اپ کر لیں گے پہلے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.